بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی، منگل کا دن ہے اور ہم پڑھیں گے القراءۃ الراشدہ۔ تو اس میں ریڈنگ کے حوالے سے یہ ہمارا جو ہے وہ سبق ہے آج کا، اس کا نام ہے شہامت الیتیم۔ شہامہ، شہامہ کا مطلب ہوتا ہے خودداری، عزت نفس، ٹھیک ہے، خودداری، عزت نفس، یتیم کی عزت نفس۔ اس سبق میں آپ کو یہ دکھائی دے گا، دیکھتے ہیں۔ ترونا، ترونا اصل میں کہاں سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے رآ یرا، خراب رآ یرا سے، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، اس سے جمع کا صیغہ ہے ترونا، تم دیکھ رہے ہو، تم سب دیکھ رہے ہو، امامکم اپنے سامنے، صورتو صورت، تصویر، مسجدن ایک مسجد کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے۔ یہ سبق غور سے سننا ہے آپ نے، وہاں سے پر میں آپ کو ٹیسٹ لوں گا۔ ہذا مسجد النبی، یہ مسجد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فی المدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ میں۔ اب مدینۃ المنورہ آیا نا، تو یہاں آپ اس کو دعا دیں گے۔ کیا دعا دیں گے؟ لکھیں گے، کہیں گے زاد اللہ شرفہا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھائے، اس کا شرف اور عزت اور بڑھائے، زاد اللہ شرفہا، اس طرح کی دعائیں دیتے تھے ہم لوگ۔ حل تعرفون، کیا تم سب جانتے ہو، من خبرن کوئی خبر، هذا المسجد اس مسجد کی، شیئا کچھ بھی، یعنی کیا تم اس مسجد کے بارے میں کچھ جانتے ہو، یعنی کوئی ہسٹری آپ کو پتا ہے؟ ان لہو تاریخا، اس کی ایک ہسٹری ہے، ان لہو، ویسے تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے لفظی کہ اس کے لیے ہے ایک تاریخ، لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ یغتبطو، یغتبطو یہ الٹ ہے یحسدو کا، یحسدو، ٹھیک ہے، یحسدو کا مطلب ہوتا ہے حسد کرتا ہے، حسد، یعنی حسد کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے لے کے مجھے دے دو، اور یختبطو رشک کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب وہ کاش ہم بھی ہوتے، ہمیں بھی ایسے شرف ملتا۔ تو یغتبطو بھی کلو تو طفل، حسد کو کیا رشک رشک بولیں گے؟ کس کو؟ یحسدو کو حسد بولتے ہیں نا، اور نہیں، یختابتوں کو رشک رشک، بولیں گے نا۔ رشک بولتے ہیں ہاں۔ تو یغتبط به کل طفل مسلم، ہر مسلمان بچہ اس پہ رشک کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ لما جب، دعا بلایا، رسول اللہ رسول اللہ نے، اب دیکھو یہ احباب کو پہلے بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں کہ یہ پیش آئی ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ کرنے والا ہے کوئی، یہ ایک علامت یہ ہے، یہ سنگل پیش ہو، ڈبل پیش ہو، یا پھر وہ نون ہو، یہ کرنے والے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ تو دعا رسول اللہ، رسول اللہ نے بلایا جب، الناسا لوگوں کو، دیکھا آپ نے ناسا کے اوپر زبر ہے، تو آپ سمجھ جایا کرو کہ جب ناؤن پہ زبر آئے گی تو ایک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مفعول بن رہا ہے، تو سر لوگوں لمحہ کیا ہے؟ لما جب، اللہ اللہ کی طرف، فی مکہ تا مکہ میں، ونادا اور آواز دی، ندا دی، فی الناس لوگوں میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غضبت قریش، غضبت غصہ ہو گئی قریش۔ تو غضبت کے بعد ایک لفظ چھپا ہوا ہے قبیلہ، قبیلہ، غضبت مؤنث ہے، جب بھی ملک کا نام آئے، شہر کا نام آئے، یا پھر قبیلے کا نام آئے تو مؤنث استعمال ہوگا، غضبت غصہ ہو گئی، قریش قریش غصہ ہو گئی، وکانت نہیں اور، تو قریش کا قبیلہ بولیں گے یا قریش غصے ہو گئی؟ ہاں قریش غصہ ہو گئی، قریش غصہ ہو گئی، قریش قبیلہ ہے اصل میں نا، چھپا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں محذوف ہے ایک لفظ، وہ قبیلہ ہے، قبیلہ تو قریش، تو قبیلہ قریش غصہ ہو گئی۔ تو آپ کی مرضی ہے ہم بولے نہ بولے، قریش سے تو سب کو پتا ہے نا کہ یہ قبیلہ ہے، خاندان جی۔ ہے، ہاں، تو مرضی ہے آپ کی۔ تو کانت، کانت کا مطلب ہوتا ہے تھی، واز، تھی، تعبد الاسنام، بتوں کو پوجنے والے، یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اسنام صنم کی جمع ہے۔ وکانت فی الکعبۃ اور کعبہ میں تھی، کیا؟ التی وہ کعبہ،
یہ دیکھو التی اور الزی، الزی مذکر ہے، التی مؤنث ہے، تو یہ آتا ہے تشریح بیان کرنے کے لیے جو پہلے گزر چکا ہوتا ہے، جیسے کعبہ یہاں گزرا ہے، اب کعبہ کی تشریح کر رہے ہیں، کہتے ہیں التی، یہ وہ کعبہ تھا، بنا ہا، کہ اس کو بنایا تھا، ابراہیم، ابراہیم نے، وہ اسماعیلو، اسماعیل نے، علیہما الصلاۃ والسلام، دونوں پر، ان دونوں پر ہو صلاۃ اور سلام، لعبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اس کو، وحدہ، صرف اسی کی، ایک اللہ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، یہ جو بناہا ہے نا، بنایا اس کا لفظ ہے، یعنی کہ تعمیر کرنا، تعمیر کیا تھا، کان فی تلک الکعبہ، اس کعبہ میں تھی، 300، 360 اور 60، سنمن، بت، 360 بت اس میں رکھ دیے جو کہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، فاشتعلت قریشن، فاشتعلت بھڑک اٹھی، جل گئی، قریشن قریش، غضباً غصے سے، وآذو اور اذیت دی، رسول اللہ، رسول اللہ کو، صلی اللہ علیہ وسلم، وعذبوا المسلمون، مسلمین، اور مسلمانوں کو عذاب دیا، تعذیب کی، فصبر رسول اللہ، تو رسول اللہ نے کیا کیا، صبر کیا۔ اب دیکھو ذرا، یہاں بھی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور یہاں بھی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہاں زبر ہے، دیکھا آپ؟ تو یہ دیکھو رسول کو انہوں نے اذیت دی، اور یہاں رسول نے صبر کیا، تو پیش آ گئی یہاں۔ یہ نقطہ تھوڑا سا بہت آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا، فصبر رسول اللہ، رسول اللہ نے صبر کیا، وصبر المسلمون، اور مسلمانوں نے بھی صبر کیا، وثبتوا، اور ثابت قدم رہے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان ظالموں کے لیے، کل جبال، پہاڑوں کی طرح، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ایسے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ جو ظلم ڈالتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ باطل پہ ہیں، اور سامنے والے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑوں کی طرح، کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، وہ حق پہ ہوتے ہیں ہمیشہ سے، حق والے ایسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ کے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور ثابت قدم رہو تو فرشتے آئیں گے تمہاری نصرت کو، تو فرشتے آئیں گے انشاءاللہ ہماری نصرت کو، پاکستان بنے گا انشاءاللہ، ایک دفعہ پھر بنے گا، تو ولیکن، میں نے آپ سے اس وقت جو آپ کہہ رہے تھے میرا میسج آپ نے نہیں پڑھا، وہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی، سوری بیچ میں اب ہاں وہ ہاں، کوئی بات نہیں، کر رہی ہوں کوئی نہیں، کہ کوئی نہیں۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ویسے تو باقی لوگ تو کہتے ہیں لیکن آپ نے اپنے کوئی اس طرح سے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جہاں پہ عمران خان کے لیے، کیونکہ یہ صحافی حضرات تو اور باقی سارے پولیٹیکل تو بولتے ہیں کہ جی اس کے لیے بڑی دعائیں کر رہے تھے، لیکن ایک عام آدمی سے تو نہیں ہمیں پتہ لگتا نا، تو آپ بتائیں کہ کیسا کچھ تھا کہ اس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہو یا ایسی کوئی سین کچھ آپ کو نظر آیا، کچھ کوئی کیا، ذکر ہو رہا ہو یا یوں؟ حرمین، حرمین شریف میں، مطلب وہاں پر؟ جی ہاں تو ہوتا ہے نا یار، کیسی کیسی باتیں کر، بہت سارے، میں خود بھی جب وہاں پہ تھا ادھر ہی تھا نا، ہم لوگ، ہم 8 لوگ تھے، تو ہم سارے ہی دیکھ رہے تھے ہوں جب یہ واقعہ ہوا، تو ہم ادھر ہی تھے اور بڑے پریشان تھے اس حوالے سے، تو وہ میں نے صرف ویڈیو نہیں بنائی، بس میں وہاں ویڈیو بنا رہا تھا ویسے نہیں کیسے مطلب لوگ جو ہیں اس کے کے لیے، پاس، جیسے وہ عمران ریاض بہت بول رہا تھا کہ میں جب عمرے کے لیے گیا ہوں تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے، ظاہر ہے وہ تو ایسے ہی ہے نا، پبلک دیکھو، فگر ہے تو دیکھو، عمران ریاض تو سب کو پتا ہے نا، سب کو پتا ہے اس کا، وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو لوگ پبلک تو اس کو فگر ہے اس ملیں لیے گے، اس کے پاس دیکھو میری بات آئے سمجھو لوگ نا، بولتے ہوں گے۔ دیکھو، مجھے تو کوئی نہیں جانتا نا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں یا میں عمران خان کا ہوں یا میں نون لیگ کا ہوں یا میں کون جی ہوں، میں تو عام ہوں پاکستانی آدمی ہوں، میں تو جی پاکستان کا سوچ رہا ہوں، میں تو اور کچھ نہیں سوچ رہا، ٹھیک ہے، آج بالکل عمران جی خان ہے، کل کوئی اور آ جائے گا، عرفان خان آ جائے گا، بالکل میں عرفان کے ساتھ ہو جاؤں گا، کیونکہ جو پالیسی ہوتی ہے جس کی اچھی ہوتی ہے بندہ اسی کے پاس ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی نہیں نہیں، چلتا ہے۔ میں میرے اب دیکھو کہنے کا میں کیا کہہ مطلب رہا یہ ہوں، ہے کہ یہ جو سنو لوگ بات، میری جاتے ہیں بات یہ سنو نا میری ایگزیجریٹ جان، کرتے ہیں یا ایسا آپ نے بات دیکھا سنو، بھی میری ہے؟ بات سنو نا، ایسے تو دیکھو، اب وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے نا، میں کہہ رہا ہوں عمران ریاض کو تو لوگ ملے ہوں گے اسی بات کے لیے کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں، ہوں مجھے کون ملے گا بالکل آگے، مجھے تو لوگ، مجھے تو عام مسلمان، تو ہم جو لوگ تھے ہم ساری دعائیں کرتے تھے، میں کہہ رہا ہوں نا جو ہم لوگ تھے ہم ساری دعائیں کرتے تھے، میں نے صرف ویڈیو نہیں بنائی، ہوں تو وہاں تو باقی تو سب ہاں دعائیں کرتے ہیں، ان کی لازم بات ہے پوری دنیا کو، یہ تو مسلمان ہیں، انگریز بھی سارے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو خیر ایسی کوئی اس سے ہوں فرق نہیں پڑتا، جو بھی چل رہا ہے اس کا یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ حالات چلتے رہتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اچھی اسٹریٹجی چل رہی ہے ان کی۔
اچھا جی، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ظالمہ ولیکن قریشن، لیکن یہ جو قریش تھے نا، کانو یمنعون الناس، یہ لوگ منع کرتے تھے. دیکھو کرتے تھے، یہ دیکھو یہ کانو جو ہے نا، کانا اور کانو، یہ جو جب یہ آتا ہے نا مضارع پر آتا ہے تو اس کا ترجمہ چلا جاتا ہے ماضی استمراری میں، یعنی پاس کنٹینیوس میں چلا جاتا ہے اس کا ترجمہ. تو منع کرتے تھے الناسا لوگوں کو، ان الاسلامی اسلام سے، اسلام سے لوگوں کو منع کرتے تھے. وَيَحُولُونَ اور حائل ہوتے تھے، حائل ہونا درمیان میں آ جانا، بین المسلمین مسلمانوں کے، و عبادت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے درمیان. یہ لوگ حائل ہو جایا کرتے تھے، یہ لوگ کوئی عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد یا دار ارکم میں یا کہیں پر بھی، نہیں کرنے دے رہے تھے نا. تو کیا کرتے پھر؟ فَأَذْنَ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لرسول اللہ رسول اللہ کو، بالہجرت ہجرت کی، ہجرت کی اجازت دے دی کہ آپ ہجرت فرما دیں. اور ہر پیغمبر تقریباً ہجرت کرتا رہا ہے، اور ان کے لوگوں نے ہی، اپنے لوگوں نے ہی نکالا ہے. یہ جب گئے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ ان کے وہ گئے تھے نا ورقہ بن نوفل کے پاس، تو انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ کاش میں جوان ہو اور آپ کی مدد کر سکوں، اس وقت آپ کے ساتھ دوں گا میں، کہ جب آپ کو یہ اپنے لوگ نکالیں گے یہاں سے. تو باقی اس سے پہلے نا انہوں نے کچھ اور علامات بتائی تھی کہ یہ لوگ تکذیب کریں گے آپ کی، اور بہت ساری باتیں بتائی تھی، اس پہ رسول جی اللہ نے چونکے. لیکن جب یہ بات کی نا کہ یہ مجھے، یہ آپ کو نکالیں گے آپ کے شہر والے، تو آپ نے فوراً پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے، یہ جو یہاں میرے اپنے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ ہر پیغمبر کو نکالتے رہے ہیں، تو یہی نکالیں گے آپ کو. تو یہ اپنا ملک چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو یہاں بھی اجازت دی ہے رسول اللہ نے، اللہ نے اجازت دی ہے ہجرت کرنے کی، یہ سنت ہے ان کی. تو ہجرت کرنے میں کوئی کوتاہی، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بزدلی نہیں ہے ہجرت کرنا. یہ چلتا رہتا ہے، لیڈرز کی قوم میں چلتا رہتا ہے. اور ہوتا یہ بھی رہا ہے کہ ابھی جیسے یہ لوگ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ دیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب آپ کے سر پہ کوئی پسٹل رکھ دے نا، اور آپ کو کہے کہ کل میں کفر پڑھو، تو آپ کل میں کفر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو کوئی پارٹی نہیں جی کر رہی، یہ تو کوئی اسلام تو نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے، تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. تو آپ کر سکتے ہیں، پارٹی چھوڑ دیں، جسے چھوڑ رہے ہیں ابھی یہی یونیورسٹی اپنائیے کہ پارٹیاں چھوڑ دو، جو یہ کہہ رہے ہیں مانتے جاؤ، بس اپنی عزت بچاؤ، چونکہ یہ گھروں کی عزت تک پہنچ گئے ہیں نا، اور ہمارے پٹھانوں کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ بڑے ہی زیادتی کر رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارا چل رہا ہے. یہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ، آہستہ آہستہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اجازت ہے. عام ایک بات ہو رہی تھی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تو اسلام کی بات ہم کر رہے تھے کہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے اجازت دی کہ آپ ہجرت کریں. فہاجر الی المدینہ تو رسول اللہ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. وہاجر المسلمون اور مسلمانوں نے بھی ہجرت فرمائی. وکانت المدینہ تو اور مدینہ تھی، یہ دیکھو شہر جب بھی آیا کرے گا مؤنث آئے گا. وکانت المدینہ تو اور مدینہ تھی، اردن ایسی زمین، طیبتن جو خوشگوار تھی، طیب تھی، پاک تھی، للاسلامی اسلام کے لیے. اس سے پہلے رسول اللہ نے طائف کو چنا تھا، طائف کے پاس گئے تھے رسول اللہ تاکہ وہ جگہ ہموار ہو، اور وہ بھی سرسبز علاقہ تھا اور خوبصورت جگہ تھی. تو لیکن ان کی نصیب میں نہیں تھا ایسا کچھ بھی. تو اللہ پاک نے پھر یہ مدینہ منورہ کو ان کے لیے مسکن بنایا. تو پھر یہاں تشریف لائے، اور یہاں کے کیا تھا؟ فی اہلہا مدینہ کے جو اہل تھے، جو لوگ تھے یہاں باسی تھے، لینن ورقتن، یہ لین بھی تھے یعنی کہ نرم تھے، نرم لوگ تھے، طبیعتاً نرم لوگ تھے یہ لوگ. مدینہ کی ہوائیں ویسی بھی بہت ٹھنڈی ہیں، بہت پیاری ہوائیں ہیں. آپ باقی عرب کو دیکھ لیں، مدینہ کو دیکھیں، مدینہ میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہاں پہ کی ہوا. قد اسلما اسلام قبول کر چکے. سر ذالکہ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لین کا بھی اچھا مطلب ٹھیک. ہے اور رقہ کا مطلب بھی ہم کہتے ہیں اردو میں رقیق القلب، رقیق القلب کا مطلب ہوتا ہے نرم دل. تو یہ وہی ہیں. اور لین آپ نے سنا ہوگا وہ وقولوا له قولا لینا، کہ فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں موسیٰ اور ہارون، نرم طریقے اور سے اس سے بات. نرم بات کرنا. دیکھو یہ فرعون کے ساتھ بھی اللہ پاک نے فرمایا نرم سے بات کرنا. تو اچھا دفعہ ہو جائے شاباش. جی یہ حروف لین ابھی میں نے پڑھے ہیں نا، لین سافٹ. ہاں یہ وہی ہے. اچھا تو نرم نرم اس کو لین کیا ہوتا ہے کہ وہی حروف ہوتے ہیں جیسے لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. دیکھو جب یا سے پہلے زبر آ جائے صیف تو یہ نرم بولا جاتا ہے. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. اچھا قد اسلما، اسلما اسلام قبول کر چکے، منہم ان میں سے، کثیر پہلے بہت سارے، قبل الہجرت ہجرت سے پہلے ہجرت آپ نے سے سنا پہلے. ہوگا عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ،
یہ گاٹیاں تھی جہاں پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے ان سے بیعت لی تھی، تو یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہوں، تھے بہت سارے ان میں سے، مدینہ کے لوگ جب یہ آیا کرتے تھے حج پہ آیا کرتے تھے۔ ولما انتقل النبی، اور جب نبی منتقل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف، وسکن ہنالک، اور وہاں پر رہائش اختیار کی، وہیں پر، یہ جو ہنالک کا لفظ قرآن مجید میں ملے گا آپ کو، وہیں پہ۔ وہیں پر، ہاں جی وہیں پر سکونت اختیار کی، احب ان یبنیا مسجدن، تو آپ نے پسند کیا کہ ایک مسجد بنائی جائے، یبنی تعمیر کی جائے، تعمیر ایک مسجد تعمیر کی جائے، لأن المسجد، کیونکہ جو مسجد ہوتی ہے، لازم، لازم ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، وہ قطب، اور یہ کتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کتب کیا ہوتا ہے؟ کتب وہ جگہ ہوتی ہے جس کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہیں، کوئی بھی ہوں، چیز ہو سکتی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، نارتھ پول کو ہم کہتے ہیں، نارتھ پول کے اس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں ہم لوگ۔ نارتھ پول کیا ہے؟ اب آپ تو بتا سکے گا یہ کیا ہے نارتھ پول؟ زمین کا اوپر والا حصہ، سینٹر۔ ہاں وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا، اس کا بالکل ٹاپ۔ ہاں، یعنی اس کے زمین ایسے گھوم رہی ہے نا، اس کے گرد، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ سینٹرل ہے، اور وہاں سے وہ سارا کچھ گھوم رہا ہے۔ قطب ہمارے ہاں یہاں پہ ایک ستارہ بھی قطب کو کہتے ہیں، یہ ستارہ قطب کا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں بھی جو بڑا درجہ ہے سب سے، وہ قطب کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اور قطب پرکار کا ہوتا ہے، یعنی ہر چیز جو جس کے گرد کوئی گھومتا ہے نا، اس کو قطب بولتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا قطب، اور یہ قطب ہے، یدور حولہ، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، رحا الحیات الاسلامیہ، اسلامی زندگی کی چکی، چکی جو ہوتی ہے نا، چکی اگر آپ دیکھیں نا، اس کا بھی قطب ہوتا ہے، وہ ایسا نا گھوم رہی ہوتی ہے، وہ درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کے نیچے سارا کچھ چکر پہیا چل رہا ہوتا ہے، پہیا چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو اسلامی زندگی کی جو چکی ہے نا، یہ اس مسجد کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ مسجد کا اتنا بڑا دور ہے، دور کا مطلب ہوتا ہے کردار ہے اتنا بڑا۔ وکان النبی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، نازلن، نازل کہتے ہیں جب آپ لوگ، جیسے اب یہ آتی ہے نا لڑکی دبئی سے آتی ہے، تو یہ کیا ہے، نازلہ ہے۔ نزیل کہتے ہیں، نزیل اس کو مہمان بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی فارنر جو آتا ہے ایک اور شہر میں، وہ جو ہے جب آتا ہے داخل ہوتا ہے تو اس کو نزیل بولتے ہیں، نزیل یا نازل بولتے ہیں اس کو۔ تو رسول اللہ مہمان تھے، نازل تھے، فی بیت ابی ایوب الانصاری، ایوب انصاری کے گھر میں وہ نازل ہوئے، یعنی اترے، ان کے ہاں آپ نے رہائش اختیار کی، رضی اللہ عنہ۔ وکان ضیفن، اور رسول اللہ ضیفن، مہمان، بطور مہمان تھے، علیہ، وہاں پر وہ بطور مہمان ٹھہرے رہے، وکان قریبا من بیتہ، اور ان کے گھر کے قریب ہی تھا مربد، مربد کا مطلب ہوتا ہے اونٹوں کا باڑا، جہاں پہ اونٹ کھڑے کیے جاتے ہیں، مربد کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ فاراد رسول اللہ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ایبنی المسجدہ، کہ یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے، فی ذالک المکان، اس جگہ پر، یہاں پر اونٹوں کا باڑا بھی تھا، اور کیا تھا یہاں پہ؟ ہیں؟ مشرکین کی قبریں تھی یہاں پہ، اس کو نکالا گیا ہے۔ اچھا جی، فاراد رسول اللہ ایبنی المسجد فی ذالک المکان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لمن ھذا المربد، کس کا ہے یہ باڑا؟ قال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی نے کہا جس کا نام تھا معاذ بن افرا، اور انصار کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو بولتے ہیں، نصر اللہ، اللہ کی مدد، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، اور نصر ینصرو سے، تو انصار کون ہوتے ہیں؟ جو مدد کرتے ہیں، یہ مدد کرنے والے لوگ تھے مدینہ والے، اور مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا یا رسول اللہ لیتیمین، یہ تو دو یتیموں کا ہے یا رسول اللہ، اسمہم احدہما، ایک کا نام سہل و اسم الثانی سہیل، طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہلا و سہیلا، دونوں کو طلب فرمایا آپ نے، بلایا،
وہما ولدان یتیمان، اور یہ دو لڑکے تھے، بچے تھے، یتیم بچے تھے. فلما حضرا، جب دونوں حاضر ہو گئے، کلمہما، تو دونوں سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی امر المربد، مربد یعنی کہ اس اونٹوں کے باڑے کے متعلق. یہ امر کا مطلب ہوتا ہے متعلق، تو مربد کے متعلق بات کی، کے بارے میں بات کی، وثمنہ، اور اس کی قیمت پوچھی، قیمت کے بارے میں بات کی. تو قال سہل و سہیل، سہیل اور سہل نے کہا، ہوا یا رسول اللہ للہ، یہ اللہ کے لیے ہو گئی ہے سر، یہ آپ کا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے لیے زمین ہو گئی ہے. لا نشتری بھی ثمنا، ہم اس پہ زمین سے کچھ نہیں کمائیں گے، نہیں بیچیں گے اس کو. فبن المسجدہ، آپ یہاں مسجد تعمیر فرمائیے. وقت طابت بھی انفسنا، اور ہمارے طبیعتیں خوش ہو گئی ہیں اس بات سے، یعنی کہ یہ سعادت ہے ہمارے لیے. ولیکن یا رسول اللہ ابا، لیکن رسول اللہ نے انکار کیا. ابا کا مطلب ہے انکار کیا. واشترا منہما، اور خریدا ان دونوں میں سے، المکانہ، اس مکان کو، دونوں سے وہ مکان خریدا. ودفع الثمن، اور قیمت بھی ادا کی. ثمن کا مطلب ہے قیمت، اور آبا کا کیا تھا؟ انکار کیا. انکار کیا پہلے پارے میں ہے نا. یہ ہے سار، سار کہتے ہیں قیمت کو، کہتے ہیں سار کہتے ہیں قیمت کو. اور یہ میں نے کیا کہا، سمن کا میں نے کیا کہا؟ قیمت ہی. پرائز. اوہو، یہ جو سار ہے نا، ہاں سمن قیمت ہوتی ہے اور سار بھی قیمت ہوتی ہے، لیکن یہ ریٹ ہوتا ہے، ریٹ. سار کا مطلب ریٹ. کیا کہوں میں اس کو، قیمت کہوں، اور کوئی لفظ ہے اس کے لیے؟ اس کا معاوضہ تو نہیں بولیں گے نا، کیا کہیں گے؟ یہاں اگر میں لکھ دیتا ہوں سمن، ٹھیک ہے، تو سمن سے کیا مراد میں لوں گا؟ اماؤنٹ. دیکھو یہ اماؤنٹ ہے اور وہ پرائس ہے. یہاں پہ دیکھو سارے ایک ساتھ لکھے ہوئے، پرائس، ریٹ، ورتھ، کاسٹ، یہ سارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس اس کو سمجھو. اب میں دیکھو یہاں سیر لکھ رہا ہوں، سار. آئی تھنک اس کی کاسٹ جو ہے وہ پے کی نا. نہیں میں تو لفظ کا بتا رہا ہوں نا. لفظ کا دیکھو یہ کیا ہے، لفظ آئے گا، یہ سعر آ گیا. سعر کا مطلب ہوگا منی فار وچ سم تھنگ از سولڈ، پرائز ٹو بی پیڈ فار اے تھنگ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، سعر کا مطلب کیا ہوگا؟ فکس دا پرائز آف سم تھنگ. بہرحال یہ سارے ایک ہی چیز طرح کے بنتے ہیں، ویلویٹ، ٹینڈر، یہ سارے. چلو بس ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا. وہ بنا المسلمون، مسلمونوں نے کیا کیا، مسجد کو بنایا، تعمیر کیا. ورسول اللہ، اور رسول جو تھے، یعملوا بیدہ، وہ بھی اپنے ہاتھ سے عمل کر رہے تھے، یعنی کام کر رہے تھے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے. وینقلوا اللبنا، اور منتقل کر رہے تھے لبنا کو. لبنا کا مطلب ہوتا ہے اینٹیں. اس کے آخر میں اگر گول تا لگا دو گی نا تو یہ ایک اینٹ ہو جائے گی، ایک اینٹ. اور بغیر تا کے لبنا کا مطلب ہوگا اینٹیں. فقال قائل من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی نے کہا، لئن قعدنا، اگر ہم بیٹھے، والنبی یعمل، اور نبی عمل کرتے رہے، کام کرتے رہے، لذاکا، تو یہ ضرور ہے ہماری طرف سے، منا، ہماری طرف سے ہوگا، العمل المضلل، گمراہی والا عمل ہوگا. یعنی یہ ایک بیکار عمل ہوگا اگر ہم ایسے بیٹھے رہیں گے اور یہ رسول اللہ جو ہے وہ خود کام کرتے رہیں گے. وکان المسلمون یبنونہ، مسلمان اس کو تعمیر کر رہے تھے. ویقولون، اور کہتے جا رہے تھے، اللہم لا عیشہ، اللہ تعالیٰ کوئی عیش نہیں ہے، الا عیش الآخرہ، صرف آخرت کی عیش کے. فرحم الانصارا، تو انصار پر رحم فرما، والمہاجرہ، اور مہاجروں پر رحم فرما. وقد زاد فی یہ لائن هذا پلیز، اللفظ، ہاں، سر یہ والی لائن پلیز، اللہم لا عیش الا اللہم عیش. لا عیشہ، اللہم لا عیشہ، اللہ عیش. کوئی عیش، الا عیش الآخرہ، الا سوائے آخرت کے عیش کے. فرحم، تو رحم فرما، الانصارا، انصار پر، والمہاجرہ، اور مہاجروں پر. یہ شعر بہت مشہور شعر ہے، جو صحابہ کرام یہ پڑھتے جا رہے تھے اور یہ مسجد بنا رہے تھے، مسجد نبوی. وقد زاد فی هذا المسجد،
اور اضافہ فرمایا اس مسجد میں امیر المومنین عثمان ابن عفان نے رضی اللہ عنہ، والملوک بعدہ، اور کچھ بادشاہوں نے اس کے بعد بھی، بادشاہوں نے بھی اس میں بہت سارا کام کیا، حتی ترونہ، یہاں تک کہ تم دیکھ رہے ہو، فی ھذا الشکل، اس شکل میں اس کو، ہاں، تم یہاں اس کو اب اس شکل میں دیکھ رہے ہو۔ کون سا کوئی لفظ رہ گیا ماریا؟ کوئی لفظ رہ گیا ہے؟ اور یہ اچھا ہو گیا آپ نے کچھ بولا ہے اپنا، کیا نام ہے اس لڑکی کا، یہ جو چھوٹی لڑکی ہے کیا نام ہے اس کا؟ ماپارا پارا، جو سب سے چھوٹی ہے، یہ بولی ہے آخر میں ایک لفظ، یہ بس پتہ نہیں کھانا کھا رہی تھی کیا کر رہی، نماز پڑھ رہی تھی، کوئی بول ہی نہیں رہی تھی یار۔ نہیں سر سن رہی تھی۔ اچھا، مجھے آپ بتائیں گے، آپ لوگ ٹیسٹ دیں گے، شہامہ کا مطلب کیا ہے؟ خودداری۔ عزت نفس، سورہ شکل تصویر ہاں سوری تصویر، ہاں یہ سے چلتا رہا۔ تصویر تصویر۔ شیئن کا مطلب کیا ہے؟ ہے چیز، کچھ بھی کچھ بھی، کچھ بھی۔ کچھ بھی۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ بلایا بلایا۔ نادا کا مطلب کیا کریں گے اگر یہ بلایا ہے تو؟ ندا آواز کی، پکارا، آواز دی۔ کانت کا معنی کیا ہے؟ تھی۔ تھی، شاباش۔ وحدہ کا معنی کیا ہے؟ اکیلا ہاں، اکیلے کی، اس کے اکیلے اتنا ہے انشاءاللہ۔ اکیلے یہ کتنے ہیں یہ نمبر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 360، 360۔ 360، ہاں۔ 360۔ یہ سبتو کا معنی کیا ہے؟ سبتو، ثابت ثابت قدم رہے قدم، کیا لڑکیاں ہیں، کیا لڑکیاں ہیں، یہ تو سارا کچھ جانتی ہیں۔ ایک مشکل پوچھتا ہوں، رہا۔ سر یہ آپ نے بولا تھا کہ رہا، جیسے سر زندگی کی چکی۔ چکی کا مطلب ہے چکی۔ سہلا۔ یار یہ لڑکی جاگ رہی ہے۔ مربت کسے کہتے ہیں؟ اونٹوں کا باڑا۔ وہ باڑا، اونٹوں کا باڑا۔ یہ میں خود سے ہی بول رہا ہوں، باڑا ہی بولتے ہیں نا؟ جی باڑا ہی ہوگا نا، استبل ہوگا یا باڑا سر آپ ہوگا؟ جو بول رہے ہیں ہم تو وہی سن رہے ہیں ہاں وہی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ میں غلط بولوں تو آپ بھی غلط یاد کریں۔ اچھا مجھے ابھی گھوڑوں کے تک، لیے استبل یوز ہوتا ہے اور گائے استبل بھینس کے گھوڑوں لیے کے باڑا لیے یوز یوز ہوتا ہوتا ہے۔ ہے نا، تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ اچھا، یہ جو باڑا ہے نا، تو یہ جو کہتے ہیں نا بھاڑ میں جاؤ، تو ہمارے اصل پٹھانوں کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نا جو جن حروف کے ساتھ ہا استعمال کرتے ہیں نا، اس کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی جب تک میں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں تو پڑھتا ہوں تب مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اب یہ جو باڑا ہے نا، باڑا اور بھاڑا، یہ دونوں مجھے جو نا بڑا کنفیوز کر کیا رکھا ہے اس نے مجھے کتنے سالوں تک۔ تو یہ باڑا ہے اور وہ بھاڑ ہے، بھاڑ میں جاؤ، تو بھاڑ کیا ہوتا ہے؟ تو بھاڑ جس میں چنے بھونتے ہیں۔ اچھا اچھا، وہ جو مجھے گلے بھی نہیں بنتے ہیں، پتا تھا وہ بھٹی۔ واقعی بس پھر اسی لیے کہتے ہوں گے کہ تم اسی میں بھن جاؤ، سڑ بھن جاؤ تو۔ بھاڑ میں جاؤ، اچھا یہ اس کو کہتے اب ہیں۔ پتا چلا، ویسے مجھے بھی جی نہیں پتا اس میں تھا۔ چنے بھونتے ہیں نا، اس میں ہاں چنے ہاں، ڈال کے جو بھونتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھاڑ۔ لے، آج تو بڑا تھینک یو انفارمیشن میں اضافہ ماپارا ہوا ہے، کیا نالج بات میں۔ ہے یار، یہ یہاں دیکھ رہا ہوں میں، بھاڑ۔ میں سوچی تھی باڑ بولتے ہیں جیسے جہنم ٹائپ اس طرح کچھ ہاں نہیں میں بھی نہیں یہی وہ سمجھی تھی، نہیں ہے، وہ جیسے کہ نہیں۔ بس دفع ہو جاؤ یہاں جیسے ہم سے، ایسے پاپ کارن اس طرح۔ بناتے ہیں نا، پاپ کارن بوانے میں اچھا ڈالتے ہیں اچھا وہ اچھلتا ہے، تو اس طرح یہ چنا ڈالتے ہیں اور چنا جو اچھلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بھاڑ۔ یہ بھاڑ میں دیکھو، بھوننا۔ یہ دیکھو بھیڑ باڑ، اناج اناج، بھوننے کی جگہ گاڑی کا ہاں چولہا یا بھٹی جس پر بھیڑ بونجے، یہ کیا ہے؟ بھیڑ بونجے کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑ بونجے اناج کے دانے بھونتے ہیں، بالعموم ڈرپے نما سامنے سے کھلا ہوا ہوتا ہے جس میں چنے وغیرہ بھوننے کے لیے بالو، یہ بالو کیا ہے؟ بالو گرم کی جاتی ہے یار، یہ تو اتنی مشکل اردو لکھی ہوئی ہے۔ بالو گرم کرنے کے لیے بالو، سر ہمیں بھی نہیں بالو آتی کوئی مٹی، سرکل سب بالو مٹی ہوتی ہے ہاں وہ ریت کی طرح کی باریک، وہ اس کو کہتے ہیں اچھا، بالو، گرم کی جاتی ہے اس کو ہاں، بنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اچھا یہ نیچے اگر یہ دیکھو اس کو مذکر لیں گے تو پھر یہ باڑ یہ بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مؤنث لیں گے تو دیکھو یہ کیا بن رہا ہے؟ خرچی، کسب کی اجرت، یہ دیکھو نا اس کا معنی دو دو بن رہا ہے۔ اچھا یہ دیکھو، یہ ڈکشنری ایک دوسری بھی ہے یہاں پہ، وہ چولہا جس پہ بھیڑ بھونجے اناج بھونتے ہیں،
अच्छा, गाड़ी का किराया इसको भी बोलते हैं भाटक। जना की कमाई है तनूर। तनूर तनूर सही है, तंदूर ये सही है। तनूर है। अनाज बन के, हाँ, पूछूला जिसपे चने वगैरह भूनते हैं। तो ये देखो भाई, ये सारे इसके ना मुतरादिफात हैं। सेमिनज है, क्या है? किराया, मजदूरी, गुलखन, ये गुलखन मैंने पहले बार सुना है। खर्ची, चूल्हा, तनूर, भट्टी, गुलकंद। गुलखन। गुलकंद। क्या है यार, क्या क्या सीखना पड़ रहा है। भाड़, आयशा गुलकंद भट्टी, लेकिन किससे भाड़ बोलते से हैं? आज बड़ा पता चला, ये तो हमें पता ही नहीं था। देखो भट्टी वो चूल्हा जिसमें चने वगैरह भूनते हैं। चलो भाई, शुक्रिया महापारा, इतनी छोटी उम्र में ये आपने इतना मापारा कुछ ने सीख बड़ी लिया। जबरदस्त। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हम महापारा नहीं कहा है ना, तो इतनी छोटी उम्र में ऐसे सीख लिया सारा कुछ। बस दूसरे सर उम्र सिर्फ दिमाग से होती है, जिस्मानी उम्र काउंट नहीं करती है, दिमाग की उम्र काउंट करती है। जी ऐसा ही है। ये आपने बहुत दफा सुना होगा कि यार ये, एक दफा आपने कहा इतने मैं देख लूं डिक्शनरी, ये मुझे क्यों कहते रहते हैं हर वक्त, ये मैं देख लूं जरा। हाँ, ऐसा हुआ था क्या? अल्लाह ना करे। क्या है लड़की है यार, हमें किसी ने कहा ही नहीं अभी तक, तो इस वजह से हमें ख्याल ही नहीं आया। अभी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक हो गया इंशाल्लाह, चलो। सर मैं एडवांस उर्दू पढ़ा रही थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा उर्दू का वो हाँ, ज्यादा हुआ है एडवांस। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, देखो ना यार, यही लोग हैं जो, सही बात है, ऐसे टीचर ही माशाल्लाह ये चीजें देख सकते हैं। और आज हमने भी सीख लिया, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा अब। चले, चले भैया, आप सलामत रहें, खुशबाश रहें, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तो ये तजवीद वाले कहाँ गए? तजवीद वाले अपनी तैयारी करें, हंसना हंसी मजाक छोड़ें, टेस्ट है आपका आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर आप तजवीज भी वालेकुम करवाते अस्सलाम। हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, वो मैं कहा, तजवीद के टेस्ट पढ़ होना है ना, रही है। मुझे कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। किसी ने तजवीद करनी है तो वैसे कर सकता है। हाँ कर सकता है, हाँ मुझे तजवीज करनी है। खुले इंशाल्लाह। हाँ, चलें जी, क्या अस्सलाम कह रहे हैं आप सर? वालेकुम। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम।